The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں second part of a 7-part series حج جرنی ٹو دا ہارٹ آف اسلام. بحمدہ تعالی آج یہ دوسرا دن ہے اور خوبصورت ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور ناظرین محترم، آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام بالخصوص ان ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو پہلی مرتبہ حج شریف کی سعادت کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کو، اس پروگرام کو اور امہ چینل کے اس پلیٹ فارم کو آپ غنیمت سمجھیں اور اپنے اپنے سوالات انشاءاللہ العزیز آپ پیش کریں گے اور آپ کو ایک بہترین گائیڈ دیں گے کہ آپ کے گھر سے لے کر مکہ المکرمہ اور وہاں کی حاضری اور پھر مدینہ الرسول تک الحمدللہ جو ارکان آپ نے پورے کرنے ہیں، جو زیارتیں آپ نے کرنی ہیں اور یہ ایک خوبصورت عبادت کے لیے جو آپ روانہ ہونے والے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ ہم انشاءاللہ یہ 7 پارٹ سیریز کے اندر دیں گے. ناظرین محترم، جیسے میں نے کہا کہ آج کا ٹاپک ہے جرنی ٹو مکہ، اور آج کے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کے گھر سے نکلنے سے پہلے اور پھر آپ کی جرنی ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے لے کر سعودی عرب کے ایئرپورٹ، وہاں جدہ اور پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ تک انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو انشاءاللہ میرے ساتھ علماء انشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. ابھی الحمدللہ میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور پچھلے 4 سالوں سے جب سے الحمدللہ امہ چینل وجود میں آیا تب سے الحمدللہ یہاں پر اس خوبصورت دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. بہت ہی بہترین انداز ہے گفتگو کا اور ایک بہترین عالم دین ہے. میری مراد حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب. میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ. حضرت پچھلے ماشاءاللہ کہوں پہ 4 سالوں سے یہاں اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے ناظرین کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو فیڈ بیک آتی ہے جب لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں حج شریف کر کے، تو چاہے وہ YQA کا پروگرام ہو، چاہے وہ بہار شریعت کا پروگرام ہو یا کوئی بھی ہمارا ایسا سوال و جواب کا پروگرام ہو، تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا ان پروگرام سے کہ وہاں جا کر ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی معلومات
جو شاید ان کے پہلے ذہن میں نہیں تھیں وہ وہاں پر یاد رکھا انہوں نے کہ جو آپ نے بات کی بتائی، تو وہاں جا کے انہوں نے عملی طور پر وہ الحمدللہ انہوں نے وہاں پر جا کر آپ نے وہاں پر بھی گائیڈ کرتے رہے کیونکہ وہ بات ذہن میں رہی، تو بہت سارا فائدہ ہوا اور یقیناً انہوں نے وہ عملی طور پر جو بات ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو یقیناً ان کو اجر و ثواب بھی اس کا زیادہ ملا، شاید اس سے محروم رہ جاتے اگر وہ بات ان کے ذہن میں نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین یہ سیریز ہے جو امہ چینل ہر سال الحمدللہ پیش کرتے ہیں، اور آج جو ٹاپک ہے میرا تو بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ اسے انشاءاللہ العزیز ہمارے ناظرین ناظرات کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر مکہ المکرمہ اور جو عمرہ شریف ہے اور پھر جو 5 دن حج کے ہیں وہ تو انشاءاللہ آئندہ پروگرامز کے ہوں گے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے مکہ المکرمہ تک انشاءاللہ ہم گائیڈ کریں گے اپنے ناظرین کو، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے نمبر کا فائدہ اٹھائیں گے، کال کریں گے 01254277370۔ یہ ہماری پہلی بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہوں گی اور آپ ضرور برضرور انشاءاللہ شرکت فرمائیں۔ میں ابھی الحمدللہ ہمارا ایک معمول ہے کہ جب بھی ہم ایسے پروگرامز کرتے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پیش کرنے کے لیے ہم نعت خوان حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور آج الحمدللہ امہ لاؤنج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب میں یہ بھول گیا آپ کو دعوت امہ لاؤنج میں آج، تو آج الحمدللہ امہ لاؤنج کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 3D ایک موومنٹ آپ کو دکھائیں گے، اور لائیو مکہ المکرمہ ہمارے امہ لاؤنج سے یہ ابھی آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ سکرین پر ابھی جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے یہ لائیو فوٹیج ہے مکہ المکرمہ سے ماشاءاللہ۔ تو یہ وہاں پر ہمارے بہن بھائی طواف کر رہے ہیں اور دیکھیں نا کتنا بہترین منظر ہے، اور یہ ابھی جو نیا یہ الحمدللہ یہ طواف کا اور آسانیاں جو انہوں نے پیدا وہاں کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے بہنیں بالخصوص یا کچھ جو ہمارے ڈسیبل جو بزرگ ہیں یا بزرگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ وہاں الحمدللہ طواف جو ہے یہ اوپر والے حصے میں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ پورے پروگرام کے اندر انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ ابھی میں دعوت دوں گا اپنے نعت خوان مہمان کو، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، خوبصورت اور خوبصیرت ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آواز کے مالک ہیں، میری مراد محمد حسنین حنیف صاحب سے ہے، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ بھائی آج آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ مکہ بلکہ کعبۃ اللہ کا جو ہم نے یہ 3D کا ایک ماشاءاللہ بنایا ہے ایک سٹرکچر، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول بھی پیش کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو جگائیں اور منور کریں۔ بلند آواز میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مینو سونے نے بلایا میں مدینے چلیا، مینو سونے نے بلایا
لایا میں مدینے چلیا اللہ 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 دل پامے جلیا مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیا مینوں کرو نی تیار مینوں کرو نی تیار گل پاؤ پھلاندے ہار مینوں ملو وارو وار میں مدینے چلیا مینوں ملو وارو وار میں مدینے چلیا حاجی کر دینے طواف نالے چم دینے غلاف حاجی کر دینے طواف نالے چم دینے غلاف حاجی کر دینے طواف حاجی کر دینے طواف نالے چم دینے غلاف میں بھی کعبے دا غلاف ہونے چومن چلے یا میں بھی کعبے دا غلاف ہونے چومن چلے یا اللہ 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 دل پامے جلیا مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیا حاجی چلے نے مدینے آگ بھر کے میرے سینے حاجی چلے نے مدینے آگ بھر کے میرے سینے حاجی چلے نے مدینے حاجی چلے نے مدینے آگ بھر کے میرے سینے سے لگی ہوئی آگ نو وہ جامن چلے اس لگی ہوئی آگ نو وہ جامن چلے اللہ 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 دل پامے جلیا مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیا مسجد نبوی دے مینار جتھے لگی اے بہار مسجد نبوی دے مینار جتھے لگی اے بہار مسجد نبوی دے مینار مسجد نبوی دے مینار جتھے لگی اے بہار اس لگی ہوئی بہار نو میں ویکھن چلیا اس لگی ہوئی بہار نو میں ویکھن چلیا اللہ 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 دل پامے جلیا مینوں سونے نے بولایا میں مدینے چلیا مسجد نبوی دیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں مسجد نبوی دیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں مسجد نبوی دیاں گلیاں مسجد نبوی دیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں انہاں گلیاں دا میں بھی بوسا لیمن چلیا انہاں گلیاں دا میں بھی بوسا لیمن چلیا مینوں کرو نی تیار مینوں کرو نی تیار گل
مدینے چلے مینو ملو بارو بار میں مدینے چلے اللہ 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 دل پاویں جلے مینو سونے نے بلایا میں مدینے چلے حاجی کرتے نے طواف نال چومدے نے غلاف حاجی کرتے نے طواف نال چومدے نے غلاف حاجی کرتے نے طواف حاجی کرتے نے طواف نال چومدے نے غلاف میں بھی کعبے دا غلاف ہونے چومن چلے میں بھی کعبے دا غلاف ہونے چومن چلے اللہ 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 دل پاویں جلے مینو سونے نے بلایا میں مدینے چلے او مینو کرو نی تیار مینو کرو نی تیار گل پاؤ پھلاں دے ہار مینو ملو بارو بار میں مدینے چلے مینو ملو بارو بار میں مدینے چلے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیارا کلام محمد حسنین حنیف صاحب پیش فرما رہے تھے۔ مینو پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زیارت کرنے کی نیت بھی بندے کو بنانی چاہیے گھر سے نکلنے سے پہلے، اور یہ بھی انشاءاللہ العزیز علماء سے ہم پوچھیں گے کہ جانا تو حج کے لیے ہے، حج تو ہوتا ہے مکہ المکرمہ کے اندر، تو پھر یہ نیت کیوں؟ تو انشاءاللہ یہ بھی ساری باتیں ہوں گی۔ اور ابھی الحمدللہ ایک اور بہترین عالم دین، ایک ماشاءاللہ ایسا عالم دین جس نے پچھلے 4 سالوں سے امہ چینل کے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ علمی گفتگو سے آپ کو مستفید کیا، اور ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر رکھے، اور آج الحمدللہ انہوں نے یہاں امہ لاؤنج کے اندر آ کر اور اس 7 پارٹ سیریز جو حج کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہوگی، یہاں پر آ کر شرکت فرما کر ہمیں بھی یہ سعادت ہوئی کہ الحمدللہ، اور بلکہ ہوگی کہ ان کی علمی گفتگو سے انشاءاللہ بہت ساری معلومات جو ہے وہ ملے گی۔ حضرت علامہ محمد حافظ یونس مصباحی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ، بہت شکریہ تشریف لائے، جزاکم اللہ خیر۔ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج بھی جرنی ٹو مکہ، کیونکہ آج کا ٹاپک ہے گھر سے لے کر مکہ المکرمہ تک، انشاءاللہ اپنے ناظرین ناظرات کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے ایسے ریچولز وہ پرفارم کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ ناظرین محترم، میں چلتا ہوں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی طرف، اور آج کی اوپننگ گفتگو انشاءاللہ وہ فرمائیں گے، اور جب دونوں میرے مہمان انشاءاللہ اپنی اپنی اوپننگ گفتگو 5-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ وہ جب فرما دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ بریک ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کے لیے کالز جو ہیں وہ اوپن کی جائیں گی، انشاءاللہ آپ کال کر کے اپنے اپنے سوالات وہ پیش کر سکیں گے۔ تو حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔
مکرم و محترم جناب شہزاد احمد قادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی معیت و رفاقت میں اس پیارے پروگرام حج شریف سے متعلق حاضری کی سعادت میسر ہوئی، اور الحمدللہ بہت پیارا ٹاپک ہے آج کا، جرنی ٹو مکہ المکرمہ، جس میں ہمیں بہت ساری یقیناً چیزوں کے بارے میں آگاہی ہوگی، معلومات میسر آئیں گی، اور ہمارے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو اس مبارک سعادت سفر سے باسعادت ہو رہے ہیں، ان کو بہت سارے معاملات میں آسانی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تیاری کے سلسلے میں مکہ شریف میں روانگی اور حج شریف کی تیاری میں جو سب سے پہلی بات ہے انسان کی، وہ ہے اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہناً اور قلباً تیار کرنا، کہ میں جس گھر میں جا رہا ہوں یہ رب ذوالجلال کا واحد گھر ہے جو اس کی طرف منسوب ہے براہ راست، جس کا نام ہی بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ تو اس اعتبار سے اس سلسلے میں بندے کو اپنی پوری توجہ اس بات کی طرف کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو تمام دنیاوی علائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کروں، اور اپنے کردار میں، اپنے قول و عمل میں ایک تبدیلی لے کے آؤں، اور اپنی زندگی کو ریویو کروں، اور اس کے بعد میں اپنے لیے یہ سعادت پیدا کر لوں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ برکتیں اور سعادتیں میسر آ سکیں۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی امانت پاس ہو تو اس امانت کو واپس کرے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو کوشش کرے کہ وہ قرض ادا ہو جائے، اگر اس کے لیے ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اس سے مہلت لے۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں، یا قرض ادا کرے یا جس سے قرض لیا ہوا ہے اس سے مہلت لے لے کہ میں اس سلسلے میں آپ سے اجازت مزید لینا چاہتا ہوں، حج شریف کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ پھر اس کے بعد یہ بنیادی طور پہ دوسرے کا ایک مالی حق ہے جو اس پر ہے، جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کا حق مارا ہے، مال چھینا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا حق ضبط کیا ہے تو اس کو واپس کرے، اور اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو پھر ان سے بھی کم سے کم اجازت ضرور لے، اور یہ ان کی خدمت میں ریکویسٹ کرے کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں اور اتنا ٹائم دے دیں، تو گویا ان کے ساتھ بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ماحول پیدا کرے تاکہ ان کے دل میں بھی شکوہ، شکایت، اعتراض، سوال نہ رہے۔ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، الحمدللہ ایسے لوگ بھی یہاں تو اکثر لوگ ہوں گے جو دینی ہیں مگر ان کے ذمہ کسی کا قرض اس طرح کا یا کسی کا مال غصب کیا ہوا نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اگر قرض کسی کا لیا ہو کسی زمانہ میں اور اب وہ پتہ نہ ہو کہ بندے کہاں چلے گئے ہیں، تو ان کا بھی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو ان کو صدقہ کرے ان کی طرف سے، تاکہ اس کے ذمہ سے وہ ساقط ہو جائے ہمارے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ صدقات کرے، مالی صدقات کرے، تاکہ اس کا سفر مبروک ہو جائے، بابرکت ہو جائے، بلیسفل ہو جائے، باسعادت ہو جائے۔ اور اس کے ذمہ یہ تو تھے مالی حقوق جن کا ادا کرنا، حقوق العباد سے متعلق اور اللہ پاک کی بارگاہ سے متعلق مالی حقوق جو اس کے ذمہ لازم ہیں ان کو پورا کرنا۔ دوسرا ہے کہ اب اس کے وہ حقوق جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، یعنی نمازیں اس کے ذمہ جتنی ہیں ان کو قضا کرنے کی کوشش کرے، اگر قضا نہیں کر سکتا تو پھر ان کا صدقہ فدیہ کے طور پہ دینے کی کوشش کرے اگر اس کی مالی حیثیت ہو۔ اگر مالی حیثیت نہیں ہے تو پکا ارادہ کرے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے گا اپنی قضا نمازیں پوری کروں گا۔ اسی طریقہ سے روزوں کا، اگر روزوں کی وہ جتنے اس کے قضا کر سکتا ہے وہ قضا کرے، جو نہیں قضا کر سکتا ان کا فدیہ دے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی میں مہلت دی تو میں پہلی فرصت میں اپنے روزوں کی کمی جو میری رہ گئی ہے میرے ذمہ، میں اس کو پورا کروں گا۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ پچھلے تمام سالوں کی جتنی اس نے نہیں دی، یہ اس کے ذمہ ہے، ضروری واجب الادا ہے، اس کو ادا کرے۔ چونکہ زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے جتنی لیٹ کی ہے وہ زکوٰۃ آپ پھر بھی بطور زکوٰۃ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ سعادت مندی ہے کسی کی کہ اگر اس کو زندگی میں یہ چانس مل گیا کہ موت سے پہلے پہلے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پہلے اسے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا موقع میسر آ گیا۔
تو یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چوتھا اور پانچواں امر یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پکی توبہ کرے کہ بار الہ تو مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اپنے محبوب کے پاک گھر میں بلا رہا ہے، حضور کی آرام گاہ میں آپ کے روضہ اقدس پر مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں یہ پکی آج توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گے۔ یہ چھٹا تقاضا ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ اس کا مقصد سفر کرنے کا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، اس میں کوئی یہ غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہو سکتی ہے، اکثر لوگوں میں بعض اوقات ایک رواج بھی ہوتا ہے کچھ فیملیز میں کہ جی مجھے لوگ حاجی صاحب نہیں کہتے تو میں حج کروں گا تو حج کے ٹائٹل کے لیے انٹائٹلمنٹ مجھے مل جائے گی۔ So to be entitled, it is not permissible to do Hajj or to make the intention for Hajj. So intention for Hajj must be there کہ آپ for the sake of Allah and His beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to please them، ان ہستیوں کو راضی کرنے کے لیے اور انہی کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے حج کا ارادہ کرے۔ اس کے بعد جتنا سفر وہ کرے اس میں جتنا مال خرچ ہو وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں توشائے حلال کی تیاری، یعنی جتنا سامان وہ یوز کرے گا کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، ٹکٹ وغیرہ کے لیے، وہ حلال مال ہونا چاہیے۔ ایون کہ اگر اس کے پاس حلال مال نہیں ہے، اس کے پاس دوسرا مال ہے، تو یہاں تک فقہا نے لکھا کہ وہ حلال مال کسی سے قرض لے لے اور اسے کہے کہ میں واپسی پر آ کر تمہیں دے دوں گا، لیکن اپنی پوری کوشش کرے کہ حج کے لیے صرف حلال مال کا استعمال کرے۔ اگلا نمبر یہ ہے کہ تقریباً جو ہمارا 8واں 9واں نمبر بنتا ہے کہ وہ فقیروں پر صدقہ کرے، جتنا میکسیمم اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے بندے کے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا میں طاقت پیدا ہوتی ہے، روحانیت بندے کی مضبوط ہوتی ہے، سفر میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، سفر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ تمام کام اس کو جتنا میکسیمم وہ صدقہ کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ وہ صدقہ فقیروں کو بھی کرنا چاہیے اور جن لوگوں کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگرچہ جو یہ باقاعدہ فقہا ائمہ نے کتب میں لکھا کہ جو قافلے کا سربراہ ہے اس کی یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ زیادہ خرچ کرے، چونکہ وہ سربراہ جو ہوا، لیکن ہر بندے کی یہ ذمہ داری اور اس کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ چونکہ اللہ کے راستے میں وہ جا رہا ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو حیثیت و اجازت دی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا چلا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیندار ساتھی کے ساتھ، دیندار ساتھی کے ساتھ جائے، کوشش کرے کہ دیندار بندہ اس کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ وہ چلتا جائے۔ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، آخری ایک دو باتیں جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب گھر سے نکلے تو نکلنے سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کرے اور ان میں الحمد شریف اور کل شریف ایک بار پڑھے، اور ارادہ یہ کرے کہ یہ میں اس اعتبار سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی نفلی بندگی پیش کر رہا ہوں کہ میرے واپس آنے تک خصوصی طور پہ اللہ پاک کی بارگاہ سے کرم کی کیفیت موجود رہے۔ اگر مرد ہے تو پھر گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں جائے اور مسجد میں اپنے آخری 2 رکعت نفل پڑھے، اپنے اس شہر اور گھر سے الوداع ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر حضرت علامہ صاحب۔ انشاءاللہ ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ کی اوپننگ گفتگو لیں گے اور پھر اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے لیے فون لائنز اوپن کی جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، چھوٹی سی بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، والسلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله